أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ آیت نمبر 78 سورہ آل عمران۔ یقیناً ان میں ایسا گروہ بھی ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان مروڑتا ہے تاکہ تم اسے کتاب ہی کی عبارت خیال کرنے لگو اور دراصل وہ کتاب میں نہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے، حالانکہ دراصل وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں، وہ تو دانستہ خدا تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ دانستہ کا مطلب جان بوجھ کر۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب، کسی ایسے انسان کو جسے خدا تعالیٰ کتاب اور حکمت اور نبوت دے یہ لائق نہیں کہ پھر بھی وہ لوگوں سے کہے کہ تم خدا کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ، بلکہ وہ تو کہے گا کہ تم سب رب کے ہو جاؤ، تمہاری کتاب سکھانے کے باعث اور تمہاری کتاب پڑھنے کے سبب۔ یہ نہ وہ تمہیں فرشتوں اور نبیوں کو رب بنانے کا حکم دے گا، کیا وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں پھر تمہارے پاس وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے جو تمہارے پاس کی چیز کو سچ بتائے تو تمہیں اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ فرمایا کہ تم اس کے اقراری ہو اور اس پر میرا ذمہ لے رہے ہو؟ سب نے کہا ہمیں اقرار ہے۔ فرمایا تو اب گواہ رہو اور خود میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں، پس اس کے بعد بھی جو پلٹ جائیں وہ یقیناً پورے نافرمان ہیں۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 78 سے لے کر آیت نمبر 82 تک پہلے اچھی طرح یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا نصیحتیں ہیں۔ دیکھیے یہاں پر بھی انہی ملعون یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان کا ایک گروپ یہ بھی کرتا ہے کہ کلام کو اس کی جگہ سے ہٹا دیتا ہے، خدائی کتاب بدل دیتا ہے، اصل مطلب اور صحیح معنی خبط کر دیتا ہے اور جاہلوں کو اس چکر میں ڈال دیتا ہے کہ کتاب اللہ یہی ہے،
پھر یہ خود اپنی زبان سے بھی اسے کتاب اللہ کہہ کر جاہلوں کے اس خیال کو اور مضبوط کر دیتے ہیں اور جان بوجھ کر خدا تعالیٰ پر افترا کرتے ہیں، جھوٹ بکتے ہیں۔ زبان موڑنے سے مطلب یہاں تحریف کرنا ہے۔ دیکھیے میں جو تفسیر سے بول رہی ہوں اس کا ایک فائدہ کیا ہے؟ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کو جو اصل جو الفاظ ہیں، مطلب جو ٹرمز یوز ہوتے ہیں قرآن مجید میں، اس کا جو عربک ترجمہ ہے اس سے تھوڑا فیملیئر ہوں گے آپ، مطلب تھوڑا آپ کو وہ سمجھ میں آئیں گے۔ تحریف جیسے ورڈ یوز ہوتا ہے، تحریف کا مطلب ہوتا ہے چینج کرنا۔ تو تحریف کیا مطلب ہے اب آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہودیوں نے جس طرح سے تحریف کی اپنے کلام میں، اس طرح سے اگر کوئی کرے گا تو وہ کیا ہے؟ قرآن مجید نے کیا کہا ہے اسے؟ آپ پڑھ رہے ہیں نا کہ آگے آیت آ رہی ہے 78 لاسٹ پارٹ ہے، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ، یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ ہے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جاننے کے باوجود اگر کوئی ایسا کرے تو یہ اللہ تعالیٰ پر ایسا ہے جیسے جھوٹ کہنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری شریف میں مروی ہے کہ یہ لوگ تحریف کرتے تھے اور ازالہ کر دیتے تھے۔ مخلوق میں سے تو کوئی ایسا نہیں کہ جو کسی کتاب خدا کا لفظ بدل دے۔ ہاں یہ لوگ تحریف اور بیجا تعویل کرتے تھے۔ تعویل کسے کہتے ہیں میں بتاتی چلوں۔ تعویل کہتے ہیں اپنی طرف سے اس کو ایکسپلین کرنا، مطلب اس میں ایسا آرگومنٹ لے کے آنا، ایسی بحث و مباحثے کرنا کہ اس کی ایکسپلینیشن میں کوئی نئی ایکسپلینیشن ایڈ کر دینا۔ آپ ان باتوں سے اچھی طرح واقف ہوں گے اگر آپ نے کچھ ایسے لوگوں کا سامنا کیا ہے جو کسی بات کے حق کو بیان نہیں کرتے بلکہ اس کو بالکل ٹویسٹ کر دیتے ہیں اور اپنی طرف سے پیش کر دیتے ہیں ایک نئی بات بنا کر، ٹھیک ہے؟ تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تعویل، ٹھیک ہے؟ وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تورات اور انجیل اسی طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اتاری، ایک حرف بھی ان میں سے نہیں بدلا، لیکن یہ لوگ تحریف اور تعویل سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور جو کتابیں انہوں نے اپنی طرف سے لکھ لی ہیں جسے وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے مشہور کر رہے ہیں ان سے بھی لوگوں کو بہکاتے ہیں، حالانکہ دراصل وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں، لیکن خدا تعالیٰ کی اصلی کتابیں تو محفوظ ہیں جو بدلتی نہیں۔ ابن ابی حاتم سے ہے یہ بات۔ حضرت وہب رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس فرمان کا اگر یہ مطلب ہو کہ ان کے پاس جو اب کتاب ہے تو یہ ہم بالیقین کہتے ہیں کہ وہ بدلی ہوئی ہے اور محرف ہے اور زیادتی اور نقصان سے ہرگز پاک نہیں، پھر جو زبان عربی میں ہمارے ہاتھوں میں ہے اس میں تو بڑی خطا ہے اور وہ بہت ہی زیادتی ہے اور کمی بھی اصل سے بہت ہے، کھلے ہوئے وہم اور صاف غلطیاں موجود ہیں، بلکہ دراصل اسے ترجمہ کہنا ہی زیبا ہی نہیں ہے، وہ تو تفسیر اور وہ بھی بے اعتبار تفسیر ہے، پھر ان سمجھداروں کی لکھی ہوئی تفسیر ہے جن میں اکثر بالکل کل کے کل دراصل محض الٹی سمجھ والے ہیں۔ اور اگر حضرت وہب رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کا مطلب یہ ہو کہ خدا تعالیٰ کی کتاب جو در حقیقت خدائی کتاب ہے پس وہ بے شک محفوظ اور مسعون ہے، اس میں کمی زیادتی ناممکن ہے، مطلب اس وقت جو موجود ہے کتاب تورات اور انجیل وہ اپنی اصل حالت میں نہیں ہے، یہ بات تو سب جانتے ہیں نا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے اپنی کتاب کو محفوظ رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس دنیا کے لوگوں کے لیے ایک آزمائش ہے کہ کیا وہ لوگ، کیونکہ قرآن مجید کا تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اس کا ایک حرف بھی قیامت تک کے لیے نہیں بدلا جائے گا، کوئی نہیں اس میں تحریف کر سکتا، لیکن اور کتابوں میں جو تحریفیں ہوئیں اس کے بعد خاتم النبیین ایک کتاب ان پر نازل کی گئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، وہ محفوظ ہے اللہ تعالیٰ کے طاقت سے، اللہ تعالیٰ کے زور سے، لیکن ان میں تحریف کیوں ہو گئی، کیوں کر ہوئی، ابھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ آزمائش کے طور پر علماء کرام نے ان میں جو بعد میں مطلب جو یہودی علماء تھے انہوں نے کیا کیا، میں انہیں علماء کرام بول رہی ہوں حالانکہ کرام کا ورڈ میں نے شاید غلطی سے کہہ دیا، تو عزت والے تو وہی ہیں اللہ کے نزدیک جو اس کی کتاب کو عزت دینے والے ہیں۔ چلیے بہرحال آگے آیت نمبر 79 دیکھیے، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، جس میں آپ ترجمہ یہ دیکھ رہی ہیں کسی انسان کو جو خدا کی کتاب اور حکمت اور نبوت دے یہ لائق نہیں کہ پھر بھی وہ لوگوں سے کہے کہ تم خدا کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ اچھا قرآن کی ایک ایک آیت میں نا بڑی حکمتیں ہیں، آپ ان حکمتوں کو کیسے نوٹ کر سکتی ہیں؟ اس ایک آیت کے کئی معنی نکلیں گے، آپ اپنی زندگی پہ بھی اپلائی کر سکتی ہیں، جیسے کہ وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کے مقابلے میں یہ کہیں کہ تم خدا کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ اب اس کی تفسیر سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہودیوں اور نصرانیوں کے علماء جمع ہوئے اور آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تو ابو رافع قرظی کہنے لگا
کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی عبادت کی، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کریں؟ تو نجران کے ایک نصرانی نے، جسے آئیز بھی کہا جاتا ہے، یہ کہا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی چاہت ہے اور یہی دعوت ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ اللہ، نہ ہم خدا اور رسول خدا کے سوا کسی دوسرے کی پوجا کریں، نہ کسی کو اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کی عبادت کی تعلیم دیں، نہ میری پیغمبری کا یہ مقصد، نہ مجھے خدا کا یہ حکم ہے۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ کسی انسان کو کتاب و حکمت اور نبوت اور رسالت پا لینے کے بعد یہ لائق ہی نہیں کہ اپنی پرستش کی طرف لوگوں کو بلائے، جبکہ انبیاء کرام کا جو اتنی بڑی بزرگی و فضیلت و مرتبے والے ہیں یہ منصب نہیں تو کسی اور کو کب لائق ہے کہ اپنی پوجا پاٹ کرائے اور اپنی بندگی کی تلقین لوگوں کو کرے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ادنا مومن سے بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگوں کو اپنی بندگی کی دعوت دے۔ یہاں یہ اس لیے فرمایا کہ یہود اور نصارہ آپس میں ہی ایک دوسرے کو پوچھتے تھے۔ قرآن شاہد ہے جو فرماتا ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یعنی ان لوگوں نے خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو اپنا رب بنا لیا۔ مسند اور ترمذی کی وہ حدیث بھی آ رہی ہے کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ تو ان کی عبادت نہیں کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں؟ وہ ان پر حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دیتے تھے، یہ ان کی مانتے چلے جاتے تھے اور یہی ان کی عبادت تھی۔ پس جاہل، درویش اور بے سمجھ علماء اور مشائخ اس مذمت اور ڈانٹ ڈپٹ میں داخل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اتباع کرنے والے علماء کرام اس سے یکسو ہیں، یکسو مینس الگ ہیں، اس لیے وہ تو صرف خدائی فرمان اور کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کرتے ہیں اور ان کاموں سے روکتے ہیں جن سے انبیاء کرام علیہ السلام روک لیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے حضرت انبیاء علیہ السلام تو خالق اور مخلوق کے درمیان سفر ہیں اور حق رسالت ادا کرتے ہیں اور خدائی امانت احتیاط کے ساتھ بندگان خدا کو پہنچا دیتے ہیں۔ نہایت ہوشیاری اور کمال نگرانی اور پوری حفاظت کے ساتھ وہ پوری خدائی خیر خواہ ہوتے ہیں، وہ احکام خدا پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ رسولوں کی ہدایت تو لوگوں کو ربانی بنانے کے لیے ہوتی ہے کہ وہ حکمتوں والے اور علم والے بن جائیں، سمجھدار اور عابد اور زاہد و متقی پارسہ بنیں۔ حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن سیکھنے والوں پر حق ہے کہ وہ باسمجھ ہوں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تعلمون اور تعلمون دونوں قرات ہیں، پہلے کے معنی ہے سمجھنے کے، دوسرے کے معنی ہے تعلیم دینے کے۔ یہ دیکھیے آپ بہت امپورٹنٹ بات ہے، سمجھتے چلیں یہاں پر کہ تعلمون کا مطلب کیا ہوتا ہے اور تعلمون سمجھنا، علم حاصل کرنا، تعلمون تعلیم دینا۔ تدرسون کے معنی ہے الفاظ یاد کرنے کے۔ پھر ارشاد ہے کہ وہ حکم نہیں کرتے کہ خدا تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کرو، وہ خواہ نبی ہو بھیجا ہوا یا فرشتہ ہو، قرب خدا والا ہو۔ یہ تو وہی کر سکتا ہے جو خدا کے سوا دوسرے کی عبادت کی دعوت دے۔ جو ایسا کرے اس نے کفر کیا